اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم آیت 26 سے 29 تک پڑھیں گے۔ پہلے ہم تجوید پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب ان یضرب مثلا ما بعودة مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق فيعلمون أنه الحق من ربهم من ربهم وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا فيقولون فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون الذين ينقضون عهد الله عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اب اس کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ ہم دیکھتے ہیں. لفظی ترجمہ. ان بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، ان کے، یضرب وہ بیان کرے، مثلاً ایک مثال، ما جو، بعودتاً مچھر کی ہو، فما پس جو، فوقہا اوپر کی ہو اس سے، فوقہ اوپر، ہاں اس سے اوپر کی ہو اس سے، فَأَمَّا تو لیکن، الَّذِينَ وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، انہ کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم طرف ان کے رب کے، من ہوتا ہے نا سے، طرف بھی اس کا میننگ یہاں پہ ہے، ربہم ان کے رب کی، ان کی رب کی طرف سے، وَأَمَّا اور لیکن، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پھر وہ کہتے ہیں، ما کیا، ذا کچھ، کیا کچھ، اراد ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلا مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیراً بہت سوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیراً بہت سوں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو، الذین وہ لوگ جو، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ وعدہ اللہ کا، من بعدی من سے، بعدی بعد، میثاقہ پکا کر کے اس کو، یا بات پکا کرنے کے اس کو، و اور، یقطعون وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما جو،
امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس کو ان کے یوس والا جوڑا جائے و اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرو گے باللہ ساتھ اللہ کے وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم تو اس نے تم کو زندہ کیا ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو ثم پھر الیہ طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے ہوا وہ الذی وہ ذات جس نے هو الذی وہ ذات جس نے ہوا کا سمپل میننگ بھی وہی ہوتا ہے الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان کے فسواہن تو درست بنا دیا ان کو سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر چیز کے بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے علیم علم رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا، یستحیی حیا سے ہے شرمانا۔ حیا کون سا شرمانا ہوتا ہے؟ جو آپ کو برائی سے روک دے، جس میں حیا ہوتی ہے وہ برائیوں سے روکتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلا ایک مثال، کس چیز کی؟ ایک مچھر کی ہو، چاہے وہ ایک مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اگر کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو مثالیں، اب بیسٹ چیز کیا ہے؟ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اب جیسے میں عام مثالیں آپ کو دیتی ہوں تو کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اچھا سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کوئی مثال دے رہے ہیں تو اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پیچھے گزشتہ آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور پھر جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ ابھی پڑھ لیا ہے۔ تو یہ گزشتہ آیت میں آیا تھا ان کے بارے میں کہ وہ شک کرتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، ان کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اگر تم سچے ہو اپنی اس دلیل میں تو تم کوئی ایسی صورت بنا لاؤ، کوئی ایک ایسی آیت بنا لاؤ یا اس سے جیسا کوئی قرآن بنا لو۔ یہ مختلف جگہوں پہ، مختلف سورہ مبارکہ میں یہ مختلف جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا لو، ایک صورت بنا لو یا ایک قرآن بنا لو۔ اب عرب جو تھے جنہیں اپنی زبان دانی پہ بہت مان تھا، وہ جب زیر ہو گئے، عاجز ہو گئے، وہ تو نہیں بنا کے لا سکے۔ اب انہوں نے اور ہتھ کنڈے اپنائے، اور طریقے اپنا لیے کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں، تو اب ہم اس چیز کو، کبھی ہم نے کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے نا، کسی کی بات کی اہمیت کام کرنی ہوتی ہے، کسی انسان کی تو یا کسی چیز کی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کوسچننگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی ہیں،
یہ تو ایسے بیٹھتی ہیں، یہ تو فلاں جگہ ایسے تھیں، اس بک میں تو یہ چیز ہے. مین مطلب یہ کہ بہت زیادہ کوسچننگ کی جائے، میم میخیں نکالی جائیں. مثال چلیں کسی چیز کو خریدنے کی لے لیتے ہیں، ہم کچھ خریدنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو لیڈی ہیں اگر وہ ہمیں کہتی ہیں اس میں تو شاید یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ دیکھو اس کا رنگ ایسا یہاں سے کیوں ہے، یہ دیکھو یہاں سے اس میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے دل میں کھٹک آ جاتی ہے. لیکن جو صحیح، اب جسے کپڑے ہی خریدنے جا رہے ہیں نا، جس کو کپڑے کی پہچان ہے وہ اسے کہہ دے گا نہیں یہ اس وجہ سے ہے، اس کا دل پکا رہے گا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے. اور عام کوئی بندہ ہوگا کہ جسے اتنا علم نہیں ہے، وہ کیا کرے گا کہ وہ تھوڑی سی میم میخیں جو نکالی گئیں وہ پیچھے ہٹ جائے گا، نہیں میں نے یہ نہیں لینا. اب یہ مثال ہے. اب انہوں نے کیا طریقہ سٹارٹ کر دیا کفار نے کہ انہوں نے اس کلام کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اللہ نعوذ باللہ اتنا ہی کم وہ ہے، نعوذ باللہ ویلیو اس کے کلام کی، اس کی کہ وہ اتنی عام سے مثالیں دے گا. اس نے قرآن پاک میں مچھر کا ذکر کیا ہے، مکھی کا ذکر کیا ہے، مکڑی کا. تو یہ کیوں؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ کلام جو ہے نا یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ تو عام انسانی کوئی کلام لگ رہا ہے کہ جس میں عام مثالیں دی گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بھی اپنے نبی کی حقانیت بیان کرنے کے لیے، سچائی اور اس کلام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے ایک مثال، چاہے وہ ایک مچھر کی ہو، اور اس کے بتا دیں فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی ہو. فوقہا اوپر، بلندی. اب مچھر سے اوپر کیا ہے؟ اس سے مثال مچھر کے پر کی بھی لی جا سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ اس میں مچھر کے پر کی مثال دے دے. پھر مچھر سے اوپر اور کیا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مکھی کا ذکر بھی ہے. مکھی کی مثال دی گئی ہے، آگے آئے گی کہ تم اللہ کے سوا جن کو مانتے ہو، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، جنہیں تم مانتے ہو، وہ ہستیاں، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو مکھی اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اللہ کے سوا تم انہیں مانتے ہو اور کہتے ہو یہ کلام حق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں ہیں، اور یہ تم مذاق بناتے ہو اس کو کہ اس میں ہلکی چیزوں کی مثال بیان ہوئی ہے. تو مکھی ایسی ہے کہ وہ اگر تمہارے ان ہستیوں کو جن کو تم مان رہے ہو ان کے اوپر بیٹھ جائے، وہ اڑا نہیں سکتے. ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، مکھی اگر اس میں سے کچھ لے جاتی ہے، بیٹھتی ہے اور فوراً سے مکھی اڑ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، مکھی جو چیز سپ کر لیتی ہے نا، وہ فوراً سے اس میں اس کا ڈائجسٹو سسٹم ایسا ہوتا ہے، فوراً سے اسے ہضم ہو جاتی ہے مکھی کو. تو کیا ہوتا ہے، کبھی مکھی سے کوئی چیز ہم واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی بھی لے سکتا ہے. یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معجزہ بیان کرتے ہیں کہ تم نہ تو مکھی وہ اڑا سکتے ہیں، تم کس بات کا ذکر کرتے ہو یہاں؟ وہ تو اتنے عاجز ہیں کہ اپنے اوپر سے نہ تو مکھی اڑا سکتے ہیں، نہ مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ واپس لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مثال بیان ہوئی، فوقہا میں ہی ایک اور چیز آتی ہے، مکڑی کا ذکر آگے آئے گا سورۃ العنکبوت میں، کہ مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے وہ بہت باریکی سے وہ بنتی ہے، بڑا دیکھیں تو بڑا ایک صحیح اس کا آرٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن میں سورۃ العنکبوت میں مکڑی اور مکڑی کا جالا، یہ مکر و فریب، چالوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہے. جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، ایسے ہی یہ منافقین، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ آتے تو دین کی محفل میں ہیں لیکن وہاں سے ایسی چیزیں لیتے ہیں جا کے وہیں اسی چیز کے بارے میں اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جال بنتے ہیں. اور یہ جو کفار ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو ان کے مکر و فریب اور چالوں کو کی نشاندہی کے لیے مکڑی اور مکڑی کے جالے کی طرف اشارہ کیا گیا. مثال وہاں پہ بھی دی گئی ہے، مکڑی کی مثال دی گئی ہے، ان کے مکر و فریب اور ان کے چالوں کی طرف اشارہ ہے. پھر بھی یہ آگ بگولا ہو گئے کہ ہماری مثال ہمیں ملایا گیا کس کے ساتھ؟ ایک مکڑی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اب کفار کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی. اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. اب جو مومنین ہوتے ہیں، اب یہ مثالیں اور کلام الہی یہ سننے سے، یہ پڑھنے سے کچھ لوگوں کا ایمان تو تازہ ہو جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے. یہ مثالیں بیان ہوئیں تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے کفر کیا
انہوں نے پھر کوسچن اٹھا دیا بھی اللہ کا یہ مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ اللہ نے کیوں یہ مثال بیان کی؟ یہ کیوں، کیا، کیسے؟ یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو حکم آ گیا، مومن ایسے ہوتے ہیں جو کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم سر تسلیم خم کریں گے، ہم مانیں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم عمل کریں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہم وہ لے لیں گے، جس سے ہمیں روکا ہم رک جائیں گے۔ لیکن جو بہت زیادہ بے وجہ کے سوال کرتے ہیں نا، ایک تو وہ اس محفل کی، قرآن کی محفل کی، قرآن کی کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہٹانے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا نا، اپنے دل پہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، ان کے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو بہت دیندار ہے اور ایک ایسا اس کا ساتھی کہ جو بالکل ہی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ اب جو دنیا میں کھویا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ قرآن اصل چیز ہے، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو جنت کا رستہ ہے، لیکن کیا ہے دنیا میں اتنا لپٹا ہوا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرے گا کہ میں اس سے بھی اپنا جیسا کر دوں۔ وہ ہم نے صحبت کا بھی پڑھ لیا نا کہ اچھوں کی صحبت اپنانی چاہیے، بروں کی صحبت میں آہستہ آہستہ کر کے آپ بری لائن پہ لگ ہی جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو کوسچننگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر تو کوئی مومن ان کے ساتھ ہے تو وہ کہے گا نہیں، آپ کہو آمنا وصدقنا یا کہو سمعنا واطعنا۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے آنکھوں پہ پردے ہیں، دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ تو سوال نکالیں گے نا کہ اس مثال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے، یعنی اس مثال سے بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ اب ہدایت طلب پہ ملتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہدایت تبھی ملے گی جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی، آپ کے دل میں طلب ہوگی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ کبھی آپ کے دل میں یہ دعا اٹھی ہوگی، آئی ہوگی، یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ پاک مجھے سیدھے رستے پہ لگا دے، کوئی ایسی محفل مل جائے، میں دنیا میں اتنا کام کرتی رہی ہوں، اب مجھے ایسی جگہ دے جہاں مجھے سکون مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ وہ ہمیں اس رستے پہ لے آیا ہے۔ اب اللہ اس رستے پہ جمائے رکھے۔ تو قرآن کی طرف آنے سے، اللہ کے کلام کو پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے، ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ مومن اور فاسق میں فرق کیا ہے۔ اب آگے فرق آئیں گے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ حدود توڑنے والا، کیونکہ اینڈ میں کیا اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جو فاسقین ہیں، فسق کرنے والے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ حدود کو توڑنے والا جو ہوتا ہے۔ اب یہاں جہاں فرمایا نا، یہ بڑی سخت چیز ہے کہ بہت سوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے اور بہت سے اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں وہی قصہ جو میں نے آئی تھنک پہلے بھی آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے، ایک بزرگ کا قصہ، کہ ابھی ٹائم ہے جو رستے پہ آ جائیں، کہ ایک بزرگ تھے، وہ بازار سے آ رہے تھے اور بڑے پریشان اور بڑے دکھی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، آپ کیوں ایسی آپ کی کنڈیشن رونے والی ہوئی ہوئی ہے، بڑے پریشان ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ بندے، میں بازار سے آ رہا ہوں، بندے دنیا میں گم ہیں، رب منا رہا ہے، مان رہا ہے، بندے متوجہ نہیں ہیں۔ وہی بزرگ کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ قبرستان سے آ رہے تھے اور اس وقت پھر وہ رو رہے تھے۔ تو پھر پوچھا تو کہا کہ اب وہاں سے آ رہا ہوں کہ جہاں بندے تو مان رہے ہیں، کہ جہاں اب رب نہیں مان رہا۔ بندے منا رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن رب نہیں مان رہا۔ جب روح یہاں آ کے غرغرہ آ گیا، یہاں آ کے پھنس گئی، یہاں سے پرواز کر گئی۔ اس سے پہلے تک کی توبہ ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اب سوچ لیں کہ رب ہمیں منا رہا ہے، مان بھی رہا ہے، کیا ہم مان رہے ہیں؟ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں نا، نمازوں کا ٹائم آ گیا، قضا ہوتی جا رہی ہیں، ہم بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ہم اپنی فرینڈز کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یعنی رب بلا رہا ہے، رب مان رہا ہے، منا رہا ہے، ہمارے پاس ہم ٹائم نہیں نکال رہے. لیکن جب وہ وقت آ جائے گا جب بندہ کہے گا اے اللہ پاک ایک موقع دے، میں اب دنیا میں جاؤں، اب دوبارہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا، اس وقت رب نہیں مانے گا، کہہ دیا جائے گا اب وقت نہیں رہا. بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پاک ایک موقع دے، ہم دنیا میں جائیں اور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. لیکن کیا ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، صحت ہے، ہم اپنی تھوڑی سی تکلیف کو لے کے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کو لے کے ہم قرآن پڑھنا، قرآن کے لیے آنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سوچا کریں یہ جسم، یہ جان اس نے دی ہے، اس کے راستے میں لگائیں نا، کوئی بات نہیں. یہاں بیٹھے کہ ہمیں موت بھی آ گئی نا، اتنی طبیعت خراب ہے تو کیا ہے، اللہ کی راہ میں جائیں گے. یہ سوچ کے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ اس قرآن پہ پکے ہو جائیں. اللہ کی پکار آئے، اللہ اکبر، سب کام ہم چھوڑ دیں. ہم نہیں چھوڑتے ہیں، ہم خواتین خاص طور پہ گھروں کے یہ کام کر لیں، وہ کر لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. نہیں، ہم نے گمراہوں کی طرف نہیں جانا، گمراہی کی طرف نہیں جانا، ہم نے فاسق نہیں بننا. ہم نے رب کو منا لینا ہے اسی دنیا میں کہ آخرت میں وہ ہم سے مان لے، ہمیں مان جائے. آخرت میں ہمارے نبی ہمیں فخریہ پکارے، یہ میرے امتی ہیں. ایسے ہم نے بننا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، خود کو قرآن کے تابع کرنا ہے. اب فاسقین کی ایک ہم نے یہاں پہ چیز پڑھی کہ وہ حیل و حجت کرنے والے ہوتے ہیں، میم میخے نکالنے والے ہوتے ہیں. یہ پوائنٹس اس لیے لکھتے جائیں کہ ہم نے اپنے اندر سے یہ برائیاں نکالنی ہیں. پہلے ہم نے منافقین کی برائیاں لکھی اور وہ ہم نے انشاءاللہ ڈسکشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس نے، ہم سب میں سے کس کس نے اپنی وہ برائیاں ختم کیں. ٹھیک ہے، اب فاسقین آ گئے ہیں جو جہنمی ہیں، اب ان کی برائیاں ہم نے نکالنی ہیں. ہمیں جب دین کی بات سکھائی جا رہی ہو کوئی ایسی چیز، تو کیا سوال جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، نصف علم ہے. سوال، کوسچننگ اچھی چیز ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ، لیکن نیت اللہ جانتا ہے. آپ کی نیت اگر سیکھنے کی ہے آپ کو علم ضرور حاصل ہوگا. آپ کی نیت اگر پیچھے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی ہے کہ میں ایسے یہ سوال پوچھوں گی، دیکھنا سب کے سامنے اس کی جو ہے نا وہ ہو جائے گا، یا اس کلام کی، اس کے سکھانے کی اہمیت کم ہو جائے گی. یہ چیز جو ہمیں کوئی بھی ٹیچر ہیں کچھ پڑھا رہی ہیں، اگر تو پیچھے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھہرو ابھی میں یہ سوال کرتی ہوں، بدھانا سب کچھ کھل جائے گا، یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے علم سیکھنا ہے نا تو علم جو ہے ہم تبھی سیکھ سکتے ہیں. سوال اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ سوال نہ کریں جیسے بنی اسرائیل نے کیے تھے اور وہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے اپنے نبی کو اتنا تنگ کیا، اپنے ٹیچر کو اتنا تنگ کیا، بے وجہ کے سوال کر کر کے. چیز سامنے موجود ہے پھر بھی یہ کیوں ہے، یہ کلر کیا، ایسا کلر ہو، اتنی بڑی ہو، اتنی ایج ہو، یہ بتائیں وہ بتائیں. اس طرح کی کوشچننگ نہیں ہونی چاہیے. مومن جو ہے وہ حیل و حجت کرنے والا نہیں ہوتا، بے سود قسم کے سوالات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. پھر کیا ہے، مومن خود کو قرآن کے تابع کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنے تابع نہیں کرتے، قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ ہم نے بندہ بننا ہے نا، اس کا غلام بننا ہے. اگر ہم غلام بنیں گے، بندہ بنیں گے، تو کیا ہوگا، ہمارا معبود، ہمارا بادشاہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. لیکن جو فاسقین ہوتے ہیں نا، فسق جو ہوتا ہے نا جس انسان کے اندر، فسق و فجور قسم کی چیز ہوتی ہے، وہ ان بندوں کے اندر جو بیماری ہوتی ہے فسق کی، وہ کیا کرتے ہیں، خود پسند سے ہوتے ہیں، ان میں انا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس چیز کو نہیں ماننا، بس ایک دفعہ کہہ دیا اس بندے کو میں نے نہیں سلام کرنا تو کرنا ہی نہیں ہے، بے شک دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے یہ چیز فسق ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، ہم اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ہیں کیا چیز. وہ ایک کن یوں فرمائے تو بندے کی دھجیاں اڑ جائیں، سب اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی آگے آیت آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا یہ سب موجود ہے. تو ہم نے فاسق نہیں بننا، ہم نے مومن بننا ہے. ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھ کے، سن کے کہنا ہے سمعنا و اطعنا. ہو سکتا ہے ہمیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آگے چل کے قرآن کی دیکھیں ابھی تک ہم کتنی آیات پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو رہی ہیں نا.
سورہ فاتحہ سے لے کے ابھی تک ایک چین بن رہی ہے، یہ آگے چین بنتی جائے گی، ساری گتھیاں سلجھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ذہن میں جو سوال ہیں، جو شکوک ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہم سب کی وہ دور ہوتے جائیں گے، دل صاف کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے، ہم جب اینڈ کریں گے تو ہمارا دل یہ آئینہ بن جائے گا جس میں کلمہ چمکے گا، جس میں اللہ کا نور چمکے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ تو اسی کے اگلے حصے میں فرمایا، اگلی آیت میں، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ فاسقین کی ہی اگلی ان کی منفی خصوصیت یہ آ رہی ہے کہ وہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب اس میں مین جو عہد ہے نا، وہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر آئے گا سورۃ الاعراف میں، اعراف کی آیت 72 میں اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں بنا لی تھیں۔ سورہ الاعراف کی آیت 72 میں اس کا آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو آدم کی پشت سے نکالا تو سوال کیا، سب کی روحیں بن چکی ہیں، سوال ہوا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ عہد لے لیا گیا ہم سب سے یہ عہد لے لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب روحیں بنا لی ہیں، ان سے ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جگہ سب روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اللہ پاک نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ گویا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اب پھر جو یہاں پہ ذکر آتا ہے نا، توڑ دیتے ہیں اللہ کا وعدہ بعد اس کے کہ پکا کرنے کے بعد اللہ کا عہد جو توڑ دیتے ہیں۔ اب عہد کو توڑنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، وہ تو مسلم آتا ہے، آگے سے اس کا ماحول اسے مسلمان ہی، اگر بائی برتھ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے، وہی مینس کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو مسلم ہی رہے گا، آگے اس نے مسلم سے مومن بننا ہے۔ پھر یا وہ یہودی، عیسائی، کسی اور ہندو کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب ہر انسان کی سرشت میں جو ہے نا وہ یہ کلمہ ڈال دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب محمد رسول اللہ تک کا سفر ہم نے دنیا میں کرنا ہے، اب یہ ہمارے اندر موجود ہے شروع سے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب کسی پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ وہ پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہو گیا تو پھر وہ مسلم سے مومن انشاءاللہ قرآن کا رستہ ہوگا تو بن جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ پھر وہ عہد ٹوٹ جاتا ہے جب وہ دنیا میں آ کر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اس کا پاس نہیں رکھتے۔ اب جب بچہ زبان سے بھی ادا کرنے شروع ہو جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پھر اپنا عہد پورا ہو جاتا ہے۔ ایک عہد کو پورا کرنے کا طریقہ ہے عمل، جو میں نے آپ سے بھی بات کی کہ مسلم تو پیدا ہو گئے، مسلم سے مومن بننا ہے، مومن بنیں گے تو عہد پورا ہوگا۔ اگر صرف مسلم ہی رہ گئے وہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے نا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ اب اللہ نے رستہ بتا دیا ہے، اس قرآن کو سب نے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ صرف مولوی حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ ممبر اور یہ چیزیں صرف ان کے لیے ہیں، یہ سب صرف ان کے لیے، باقی جو ہیں ہم دنیا میں ہم جو بھی کام کر لیں، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، خلا میں پہنچ جائیں، کچھ بھی کر لیں، دین کے ایک علیحدہ لوگ ہونے چاہیے، دنیا سنبھالنے کے لیے علیحدہ لوگ ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ دین، یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، سب نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو کیوں ہم وہ عہد پورا نہ کریں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس رب نے ہمارے لیے جو بہترین طریقہ کیا کہ ہمیں ایک ٹیچر بھی دیا، سلیبس بھی دیا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے نا، تو اس نے ہمیں ٹیچر بھی دے دیے ہیں، اور پھر اس نے ہمیں یہ سلیبس بھی دے دیا ہے، پھر اس کے مطابق اگر چلیں گے تو اس کا ہم عہد پورا کریں گے۔ اب پھر اپنا جائزہ یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا رک کے لے لیں۔ اب ایک تو ہم نے جو وعدہ اس ٹائم کر لیا تھا، اب سوچیں ہم ڈیلی بھی وعدہ کرتے ہیں، کیسے وعدہ کرتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ڈیلی بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کیسے وعدہ کرتے ہیں؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابھی اسی سے ملتا جلتا وعدہ ہو گیا نا، دن میں دیکھیں 5 ٹائم کھڑے ہوئے ہم، اب بیس وہی وعدہ ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا، ہم دنیا میں نہیں آئے ہوئے تھے، اب مسلمان ہیں الحمدللہ، 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، پھر یہ وعدہ دہرائیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر سوچیں، یہ کوسچن لکھ لیں کہ کیا میں ڈیلی جو یہ وعدہ دہراتی ہوں، کیا میں اس کا پاس رکھ رہی ہوں کہ نہیں رکھ رہی ہوں، یہ پاس رکھ رہی ہوں یا وعدہ توڑ رہی ہوں؟ یہ کوسچن لکھیں، اپنے آپ سے یہ کوسچن کریں کہ کیا میں نماز پڑھتی ہوں تو دوبارہ یہ جو میں دہراتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا میں کتنا پاس رکھ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جیسے نماز کا حکم جب دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، تو کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، نماز پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، دل میں ہمارے ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے، یا کچھ کہتے ہیں دل کہیں اور ہے ذہن کہیں اور ہے، نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ، بھئی یہ حجتیں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم اتنے پریشان ہیں، دل میں اتنی پریشانی ہے، سجدے میں جاتے ہیں اور جگہ ہمارے اور دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت سی حجتیں نکالی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اتنی بیمار ہوں، میرے سے تو اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، جھکا نہیں جاتا، میں کیسے نماز پڑھوں، اللہ پاک کو پتہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اتنی مصروف ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کتنی مصروف ہے، نماز نہیں پڑھ سکی، اللہ کو پتہ ہے کتنی بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ سکی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی پریشانیاں اتنی ہیں جی ہم اتنے پریشان ہیں، ہم نماز کیا پڑھیں، نماز پڑھیں تو اللہ کو نہ یاد کریں تو فائدہ کیا۔ کوئی میرے پہ اتنے مسئلے آئے ہوئے ہیں تو میں نماز میں بھی لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں، تو پھر جب مسئلے سارے حل ہو جائیں گے تو پھر نماز پڑھ لوں گی، یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے اسی کی نماز پڑھی جائے۔ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھا دی جائے۔ تو یہ ہیلو حجتیں بہانے، یہ سوچ لیں یہ مومنین کا شعار نہیں ہے، فاسقین کا ہے۔ فاسق جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں، یہ ان کی کیٹیگریز، ان کی آگے جتنے بھی ہیں نا یہ ان کے پوائنٹس بیان ہو رہے ہیں۔ پھر اکثر یہ جو پردے کا حکم آیا، آگے آئے گا انشاءاللہ، اب پردے کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے، دل میں ہے نا ہمارے حیا، تو نہ بھی کریں پردہ تو کیا ہو گیا۔ اور بھی طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں، آئے گا انشاءاللہ ٹاپک تو ہم اس میں ڈسکشن کریں گے اس بارے میں کہ پردہ ہے کیا، کتنا ہے، کیا حساب کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی وہی باتیں حجتیں نکالی جاتی ہیں، میم میخیں نکالی جاتی ہیں۔ تو ہم نے نہیں نہ کہنا، ہم نے کیا کہنا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم جو جو حکم پڑھے جائیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم جتنے بھی دعوے کر لیں وہ دعوے کامیاب نہیں ہو سکتے، توفیق الہی ساتھ نہ ہوئی تو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے مومن بننا ہے، مسلم سے مومن بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے انشاءاللہ۔ اب ایک اور چیز اگلی جو آیت میں بیان ہوئی، فاسقین کی ایک اور چیز ہے کہ وہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کو کہ جوڑا جائے، یہ اگلا پوائنٹ یہاں تک ہے، یوں صلاح تک ہے، کاٹ ڈالتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ یعنی فاسقین جو ہوتے ہیں وہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپس میں رشتہ داریاں توڑنے والے ہوتے ہیں۔ پھر رشتہ داریاں کیسے ٹوٹتی ہیں؟ حسد کی وجہ سے بگاڑ آتے ہیں، مین بیماری حسد بنتی ہے۔ خاندان میں کوئی اونچا جا رہا ہے، اللہ کرے اس سے سب کچھ چھن جائے، مجھے مل جائے، کسی کی اولاد نہیں ہے، دوسرے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی نواز دیا، بہت کچھ دے دیا، مین بیج حسد کا لگے گا اور اس کی شاخوں میں دیکھیں کتنی برائیاں آئیں گی۔ حسد سے چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے، پھر یہ جو جائیداد کا بٹوارے ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی ہونا، پھر اس کا اثر ہماری عبادات پہ بھی آنا، پھر نسلوں تک جھگڑے جانا، پھر نفرتیں جانا، پھر دشمنیاں جانا، یہ تمام چیزیں اس میں آتا ہے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کو کہ جوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، ہم نے ان کو اپنی رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا۔ اب دیکھیں کوئی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے فیملیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، نہیں آپ اپنی طرف سے سیٹ رہے ہیں نا، آپ ان سے اچھے طریقے سے دعا سلام کریں، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو فرشتہ آپ کو جواب دے گا، کتنی اچھی چیز ہے۔
بعض اوقات ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اب میں اسے سلام نہیں کرتی ہوں، اسے سلام کرو تو وہ جواب نہیں دیتی ہیں. بھئی ہم نے سن لی ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے. اسلام کا حکم ہے فرسٹ پہل آپ کریں، 10 نیکیاں، پہلی نیکیاں آپ کو ہی ملیں گی. سابقون بن جائیں آپ نیکیوں میں، آگے بڑھنے والے بنیں، پہل کریں سلام میں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی مسلمان آپ کو کوئی بھی ملتا ہے، آپ السلام علیکم آپ بولیں، پہل کریں. اب دیکھیں سلامتی کا جب ہم کسی کو ایک قسم کا تحفہ دے رہے ہیں نا، السلام علیکم کیا ہے؟ کسی پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، اس ایک قسم کا ہم گفٹ دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. اب کسی کو آپ دعا دے دیں، گفٹ دے دیں، گفٹ سے تو ویسے بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہم کسی کو ایسے پریزنٹس نہیں دے سکتے، ہیوی گفٹس نہیں دے سکتے. آپ سلامتی کی دعا دے دیں. کوئی بیمار ہے اس کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں. کچھ لے کے جانے کی آپ کی نہیں ہے اتنی گنجائش، آپ اسے دعاؤں کا تحفہ دیں. بیسٹ دعاؤں کا تحفہ ہے. تحفے سے تو محبت بڑھتی ہے، آپس میں دل قریب آتے ہیں. تو آج سے ہم نے دینے والا بن جانا ہے. فاسق دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ کاٹنے والا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ بھی سارا مجھے مل جائے، کوئی بات نہیں. کچھ وصولیاں، کچھ بھرپائیاں اس جہان میں ہوتی ہیں، کچھ انشاءاللہ وہاں ہوں گی. اس چیز پہ ہم نے یقین رکھنا ہے. تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو آپس میں رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، جن کو کہ ملانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب انسانی تعلقات کا دائرہ کار کیا ہے؟ آپ سینٹر میں بے شک لکھیں انسان، اپنا لکھیں. اس کے نمبر 1 پہ اس کے قریب کون ہے؟ اس کا اپنا خاندان، اس کی اپنی فیملی ہے. فیملی میں اپنے قریبی جتنے بھی ہیں وہ، پھر اگر ڈیٹیل میں آپ پورا گراف بنانا چاہتے ہیں تو ایک گراف بنا لیجئے گا. خاندان میں کون کون آتا ہے، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، سارے وہ فیملی میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کس سے زیادہ قریبی ہمارا جو تعلق ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمسائے، اہل محلہ جو ہوتے ہیں. وہ ہمارے حقوق العباد کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے خاندان. اس کے بعد ہمارے ہمسائے آ جاتے ہیں. ان کا بہت حق ہے، اتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ان کے حقوق پہ، ہمسایوں کے حقوق پہ، کہ مجھے اس چیز کا خوف ہونے لگا کہ ان کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے. وراثت تو خاندان میں بڑھتی ہے نا، خاندان میں ہوئی بھی تقسیم اس کی. نمبر 1 پہ ہمارا جن سے قطع رحمی جو ہے وہ حرام ہے، اور جن کے ساتھ ہمیں رشتے بنائے رکھنے کا حکم ہے. ان میں مین میں ہماری فیملی آتی ہے، ٹھیک ہے. فیملی میں پھر آگے اپنے گھر سے لے کے دور اپنی فیملی تک سارے لے جائیں آپ، ٹھیک ہے، وہ خاندان ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمسائے ہیں، اہل محلہ. اب اہل محلہ بھی یہ نہیں صرف کہ جہاں یہ ہمارا گھر ہے نا آس پاس کے 2-4 گھر، نہیں، محلہ آپ دیکھ لیں نا، پورا محلہ، کتنی گلیاں ہیں، کتنے لوگ ادھر ادھر بس رہے ہیں، وہ سارے ہمارے محلے میں ہمارے ہمسائے ہیں. ان سے اچھا سلوک. کوئی بیمار ہے اس کو جا کے عیادت کریں. کوئی تنگی میں ہے، آپ جا کے ایسے اس کی مدد کر دیں کہ اسے بھی شرمندگی نہ ہو، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسی گھر میں آج ہانڈی بھی نہیں پک رہی، جا کے چپ کر کے اس کی ہیلپ کر دیں. یہ ذہن میں رکھا کریں، ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا تو وہ ہم نہیں کر رہے، وہ رب کروا رہے ہیں. کسی کو کچھ دیا کریں تو یہ ذہن میں سوچ کے کبھی یہ خیال دل میں نہ ہمارے آئے کہ میں نے فلاں کی اتنی مدد کی تھی. کیوں بھائی؟ ہمارے رزق میں جو حصہ تھا اس کا، وہ اس کو مل گیا، وہ رب نے دیا تھا نا. جو پیسہ تھا ہماری پاکٹ میں، اگر ہم 100 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو وہ اسی کا تھا، اس تک پہنچ گیا. میں تو وسیلہ صرف بنی، رب نے میرے ذریعے دلوایا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے دلوا دیا، میرے ذریعے اللہ پاک تو نے کسی کی ہیلپ کروا دی. وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے. تو پہلے تعلقات جوڑنے کا حکم کن کے ساتھ؟ فیملی. سب سے پہلے نمبر پہ ہماری فیملی آتی ہے. سوچ لیں کس کس سے ناراضگیاں ہیں، آج ہی جا کے کال ملائیں، دعا سلام کریں، حال احوال پوچھیں. پہل کر دیں نا، پہل ہم کر دیں. آگے رب جانے، ہمارا دل صاف ہے. کہیں ملیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ مل لیں، ان کے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں. آگے وہ جو کریں وہ جانیں، ان کا رب جانے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنی طرف سے اچھائی کرنی ہے. فیملی کے بعد ہمسائے، اس کے بعد آتے ہیں اہل شہر. ہمارے اس شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام آتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اہل وطن، ہمارے سارے پاکستانی. ان سب کے ساتھ ہمیں اچھے سلوک کا حکم ہے. ہم پہ فرض ہے کہ ہمارا کوئی بھی پاکستانی ہو، وہ اگر مشکل میں ہے، ہم کسی اور شہر میں گئے ہوئے ہیں، ہم یہ نہ کہیں یہ کون سا ہمارے جاننے والا ہے، کوئی سڑک پہ جان دے رہا تو دیتا رہے. یہ نہ ہو ہم اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جائیں تو ہمارے ہی سر نہ پڑے. کیوں؟ کسی کی جان تو بچ جائے گی نا.
کوشش کیا کریں دوسرے کی ہیلپ کی. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہوتے ہیں, ان کی جیب کٹ جاتے ہیں, ان کے پاس کرایہ تک نہیں ہوتا. اب آپ کہیں دیکھو دیکھنے میں بالکل سیٹ لگ رہی ہیں اور ہاتھ پھیلا رہی ہیں, کوئی بات نہیں, آپ چپ کر کے اس کی مدد کر دیں. اس کی نیت, اس کی حقیقت رب جانتا ہے. آپ کی نیت پہنچ گئی نا. ہم کیوں صدقات دیتے ہوئے, کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے اس کو ٹٹولتے رہتے ہیں؟ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کی ہم ہیلپ کریں کہ نہیں؟ نہیں, ہماری نیت, ہماری تڑپ اس رب تک جائے گی انشاءاللہ. تو پھر کیا ہے؟ ہمارے اہل وطن. اس کے بعد دور تھوڑا چلے جائیں تو اہل دنیا, اہل دنیا اس میں مسلم اور غیر مسلم سب آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لاسٹ جو 6 نمبر پہ آتا ہے وہ تمام مخلوقات, باقی مخلوقات, چرند پرند جانور, دیکھی اندیکھی چیزیں, کسی کو بھی ہم نے نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ تمام پورا ایک دائرہ کار ہے جن کے بارے میں حکم ہے کہ ہم نے ان سے تعلقات بنانے ہیں, کاٹنے نہیں ہیں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تعلقات کاٹنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے. اور یہ بھی ایک جیسے حدیث بہت بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن پر یہ ہے ہی نہیں, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو 3 دن تک اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ خفا رہے. ٹھیک ہے, پہل کر دیں. وہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. اب سراہی کی گردن یوں ہوتی ہے نا, یوں کبھی وہ پیمانہ بھر نہیں سکتی. پیمانے اس نے اگر بھرنے ہیں تو وہ جھک کے بھرے گی. تو ہم نے سر نگوں ہونا ہے, رب ہمارا سر بلند کرے گا. اب یہ ایک اور فاسقوں کی پہچان ہو گئی کہ وہ تعلقات کو کاٹنے والے ہوتے ہیں, جن کو ملانے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا. ایک اور ان کی آگے آ رہی ہے, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, وہ فساد کرتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ لاتے ہیں. اب فساد کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہماری خواہشات لامحدود ہو جاتی ہیں. ایک روٹی پہ گزارا نہیں ہو رہا, دوسرے کی بھی چھیننی ہے, وہ بھی لے کے آنی ہے. یہ چیز میرے پہ پوری نہیں ہو رہی, کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا ہے تو میں نے یہ لے کے آنی ہے. اللہ کی حدود ٹوٹتی ہیں تو معاشرے میں بگاڑ آتا ہے, فساد آتا ہے. اب دیکھیں ہم اپنے آس پاس دیکھیں نا, کہیں اچھی ایسی جگہ, گرینری والی جگہ پہ آپ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا, کتنا سکون ہوتا ہے, کتنا اطمینان ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ نیچر کو, کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو جگہیں بتا دی ہیں وہ اس سے روگردانی نہیں کرتے. جس درخت کو کہا تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے, تم نے سایہ دینا ہے, وہ سایہ ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, چرند پرند جو بھی ہیں, جو جو حکم دے دیے گئے وہ ایز اٹ از کر رہے ہیں. پانی کو کہا یہاں بہتے جاؤ, بہتے جاؤ, وہ بہہ رہا ہے. کوئی فساد نہیں ہے. کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں یہ نیچر صرف آپ کہیں کہ سکون ہو, تو سکون ہماری اس کائنات میں کب تک ہے, کیوں ہے؟ جب اللہ کے احکام کی تعمیل کی جا رہی ہے, ان کو مانا جا رہا ہے. بگاڑ اور فساد تب ہوتا ہے جب ہم انسان وہ حدود توڑ کے, وہ حدود پھلانگنے کی, وہ باؤنڈری کراس کر جاتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں ایک لائن دے دی ہے, ایک باؤنڈری دے دی, جب ہم وہ کراس کرتے ہیں تو فساد آتا ہے, ہوتا ہے, بگاڑ پیدا ہوتا ہے, معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں آیت کے آخری حصے میں, اولئک ھم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اب دیکھیں, حقیقت میں ہم کہیں کہ ہم دوسروں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, وہ اگر کچھ سکھا رہی ہیں, کوئی دین کی طرف ہے, اس میں میم میخے نکال کے اسے ہم ڈی گریڈ بھی کر رہے ہیں لوگوں کی نظر میں. ہم تو خود تو سیٹ ہو گئے, پھر ہم اللہ کا عہد توڑ کے ہم دنیا کما رہے ہیں, اپنی دنیا چمکا رہے ہیں. ہم تو بڑے عقل مند ہیں, دوسرے بہت بیوقوف ہیں. پھر ہم کہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے برا سلوک کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے. کیوں اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا, کیوں اس نے میری یہ چیز لے لی, کیوں اس نے میرا دل دکھایا, میں اب اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ ایسے کروں گی. اگر یہ سب کچھ کوئی انسان کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں, میں بہت کچھ پا رہا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقی خسارہ پانے والے ہیں.
دنیا میں اگر ہم کسی کو نقصان پہنچا کے اللہ کی حدود توڑ کر ہم کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں نا تو وہ ہمارا فائدہ نہیں ہے، وہ حقیقی نقصان ہے۔ اور حقیقی نقصان کون پا رہے ہیں؟ جو فاسق ہیں۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کرو گے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز دیکھیں، اب آئندہ سے تلاوت کریں گے نا تو اسی سٹائل میں ترجمہ یاد کریں نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ سے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھے مراد جو بچے جیسے دنیا میں نہیں آئے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذریعہ بنائے گا کہ وہ دنیا میں آئیں گے، اللہ زندہ کرے گا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا۔ تو اللہ فرما رہا تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، تم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا، یعنی تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں کوئی فوت ہو تم بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اسی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جتنی حدود توڑ لیں، جتنا کہہ لیں کہ یہ ہم نے نہیں ماننا، دین کی طرف نہیں آنا، نمازوں کے لیے نہیں جھکنا، جو کچھ بھی کر لیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، موت لکھی ہوئی ہے، موت آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم کہاں جا سکتے ہیں اس حقیقت سے چھپ کے؟ اس چیز سے بچ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ہم کیوں نہ مان جائیں اس قرآن کو، اس کی حقیقت کو۔ اب مشرک اور کفار آج بھی یہ کہتے ہیں، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو نہیں مانتے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے، جنت و جہنم ہوں گے۔ مشرک اور کافر ابھی تک نہیں مانتے اس چیز کو، ان کے اور عقیدے ہیں کہ بس دنیا ہے تو یہی، زندگی ہے تو یہی ہے۔ اور دیکھیں ہم مسلمان بھی اکثر یہ جملہ، کفریہ جملہ بول جاتے ہیں، آج جی لو اپنی زندگی، کل کس نے دیکھی ہے؟ یہ بہت بڑا کفرانہ جملہ ہوتا ہے۔ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آج بس جی لو، جیسا کیسا کر لو کسی کے ساتھ، کل کس نے دیکھی ہے؟ سب کہتے ہیں مر جائیں گے، کہاں مر جائیں گے؟ بعض لوگ سوال اس میں بھی سوال اٹھاتے ہیں، مر جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو آگے دیکھیے گا اتنی نشانیاں آئیں گی کہ اللہ نے اتنے معجزات دکھائے کہ بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈالی۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مر جائیں گے؟ تو حساب کتاب کیسے ہوگا؟ چلو اگر عذاب ہوگا بھی نا تو ہم تو مرے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کے سوال ہم کرتے ہیں۔ ہم اس پردے کے پار جو ہے اس کا ہم بالکل وہاں ہماری اتنی ذرا برابر سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی کہ پردے کے اس پار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہی موت آتی ہے تو عالم برزخ کا ایک پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں آتے ہیں جب مردے کو، میت کو دفنا کے آتے ہیں، اس کے رشتہ دار مٹی ڈال کے پلٹتے ہیں تو اندر اس مردے کو فوراً اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنے پلٹنے والے رشتہ داروں کو زور زور کی آوازیں دے کے پکارتا ہے، چیختا ہے، اور وہ چاہتا ہے کاش کہ میں لوگوں کو بتا دوں یہ سچ ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، میرا حساب شروع ہو گیا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو بلاتا ہے لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا نا کہ قبرستان میں پرندے بہت زیادہ، وہ بہت چیخیں مار رہے ہوتے ہیں پرندے، کیوں؟ یہ پرندے اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ وہ سب دیکھ سکتی ہیں جو اللہ پاک نے، اس کا بہت احسان ہے کہ ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان مردوں کی چیخیں نہیں سن سکتے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر تمہیں وہ عذاب دکھا دیا جاتا اور تمہیں اپنے پیاروں کو جو دفنائے ہوئے ہیں ان کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ تو ہم کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں زندگی دی، زندگی دی، دارالامتحان میں بھیجا، تو ہم نے سیکھنا ہے، سکھانا ہے، عمل کی توفیق مانگنی ہے، عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔
اب ایک میں نماز کی ہی مثال دوں آپ لوگوں کو کہ جیسے نماز دنیا میں لوگ نہیں پڑھتے ہیں، دنیا میں نہیں جھکتے ہیں. اب پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا تھا اعبدو کا ورڈ آیا تھا کہ اے لوگو، کل کے لیکچر میں تھا آئی تھنک، کہ جھک جاؤ رب کی طرف. اب جو نہیں جھکتے کیا ہے، میدان حشر میں حکم ہوگا اے لوگو جھک جاؤ، وہاں بھی حکم ہوگا. سب اللہ کے حضور یوں جھک جائیں گے، جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، سب جھک جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر، بیک بون تختہ بن جائے گی، پتھر کی ہو جائے گی، وہ نہیں جھک سکیں گے. وہ چیخیں گے اللہ تعالیٰ اللہ جی ہم نہیں جھک سک رہے ہیں. لیکن کیا ہوگا اس وقت؟ یہی فرمایا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا کہ تم جھک جاؤ، تم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس وقت سب بھی علیحدہ ہو جائیں گے نا، جو نمازی ہو جائیں تھے اور جو نہیں نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ نہیں جھک سکیں گے. تو ابھی وقت ہے ہم اس کی طرف ابھی پلٹ آئیں، اس سے پہلے کہ ہمیں پلٹنا تو ہے ہی، وہ وقت آ جائے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں پھر جیسے سٹارٹ لیا تھا اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس زمین میں سب کچھ تمہیں دیا، زمین کو مسکن بنا دیا، زمین کو ماں بھی کہا جاتا ہے. اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور 7 آسمان بنائے. آسمان 7 ہیں، ہمیں آسمان دنیا نظر آتا ہے نا، یوں تہبت ہے، 7 آسمان ہیں. ہر آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت پہ ہے. 500 سال سفر کیا جائے تو اگلا آسمان آئے گا. 500 سال، 5 سینچریز، 5 صدیاں، اتنی مسافت ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان. 7 آسمان اس نے برابر کیے. یہ زمین ہمیں گھر کے طور پہ عطا فرمائی، اس میں ہمیں سب کچھ دیا، تو شکر بھی اسی کا بجا لانا ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے. اس جہاں میں اپنے آس پاس اس نیچر کو دیکھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے. یہ اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر. اب وہ جیسے میں پڑھ رہی تھی کہ روسی خلا باز تھا، وہ 1967 میں جب وہ خلا سے زمین پہ اترا تو اس نے کہا کہ میرا دل کیا کہ میں اس زمین کو چوم لوں، یہ زمین اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. خلا میں تھا نا، خلا میں تو کچھ نہ چل پھر سکتے ہیں نہ کچھ اور، تو جو فائدے، جو چیزیں اس زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اور وہ چھت دی ہے آسمان. اب جیسا گھر بھی نہیں ہوتا نا تو اسے بھی گھر سا محسوس کیسے ہوتا ہے کہ نیچے زمین تو چلو ہے نا، بچھونا تو ہے نا، اوپر چھت بھی ہے، کوئی بات نہیں، کھانا تو وہی دینے والا ہے، رزق وہ دینے والا ہے. تو کیوں نہ ہم سب اس کا شکر ادا کریں، کیوں نہ ہم سب اپنے اندر سے فاسقین کی، کافرین کی، منافقین کی تمام نیگیٹو کوالٹیز جو اگر کسی صورت ہم میں آ گئی ہیں تو اپنے دلوں کو، اپنے اندر کو اس گندگی سے انشاءاللہ پاک کر دیں اور ہم حقیقی مومن بن جائیں. اس عہد کا پاس رکھیں، اس عہد کو دہراتے رہا کریں کہ جو ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے رب سے کیا ہوا ہے. اس عہد کو ہم نے انشاءاللہ قائم رکھنا ہے. جتنے احکام ہم نے پڑھے ہیں ان سب پہ انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بند کمرے میں کچھ کر لیں گے تو چلو کوئی نہیں دیکھ رہا. انسان اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا رب ہوتا ہے. 2 مل کے کوئی پلان بنا رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. 4 مل کے کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. اللہ آسمان و زمین ہر جگہ موجود ہے، اس کی کرسی ہر جگہ قائم ہے، موجود ہے، اس کا علم ہر چیز، اوپر نیچے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کوئی خیال بھی آتا ہے تو رب اس سے واقف ہوتا ہے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.